ہمارا تو یہی مقصد ہے. آج ہم خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دھرتی پر بھی آئے ہیں تو یہی سبق سنانے کے لیے آئے ہیں کہ میرا سب کچھ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. ہمارا تو مقصد یہی ہے، بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اتنی کی بات ہے. ہمارا جہاں بھی جائیں وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں، سندھ ہو یا ہند ہو، بلوچستان ہو یا جو یہ نغمہ فصلے بولو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ تو کسی جناب فصلے گلو لالا کا نہیں پابند. یہ تو مقام تنعیم پر حضرت خبیب پہ ندی لٹکے ہوئے ہو تختہ دار کے اوپر، تو اس وقت کافر آ جائے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. کوئی کینچیوں سے آپ کا جسم کاٹ رہا، کوئی تیروں سے کاٹ رہا، کوئی نیزوں سے، برچھوں سے، بالوں سے، سارے آ گئے. اور جناب آپ نے ترانہ بھی پڑھا، وہ جس کے بابا جی دعا کرتے تھے، اللہم احسن عددا وقتلہم عددا لا تقی منہم احدا. یہ سارا ترانہ پڑھا، وہ ترانہ شہادت اس پر آ گئے. انہوں نے کہا خبیب اب تو سوچتا ہوگا کہ تو نہ ہوتا اس ٹکٹ کی بار اس تختہ دار پر، تیری جگہ تیرے آقا و مولا ہوتے تو آپ کا جسم ایسے کاٹا جا رہا کینچیوں سے، آپ کٹے ہوئے جسم سے تڑپتے. فرمایا کمینوں کیا بات کرتے ہو، تم میرے آقا و مولا کی بات کرتے ہو. فرمایا خبیب مقام تنعیم پر اپنا ایک ایک عضو کٹوا رہا ہے، لیکن خبیب کو ابھی بھی گوارا نہیں ہے کہ امام الانبیاء مدینے کی گلی میں چلے اور حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے. بس حضور کی بات. امام الانبیاء بھولے نہ مرتے مرتے آداب میں کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. حضور کی بات. امام الانبیاء اس لیے کہ ہمارا امام بتا گیا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مطلب کوئی سمجھے کہ جناب ایسے جلسے سے کی کرنا ہے بیٹھے، اسی جلسے سے کی کیتا، اسی الیکشن کمپین کی کیتا، اسی جیلن جا کے کڑیاں لگا کے شہید کرا کے کی کیتا. کوئی تو گل کی کوئی یاد بھی گل سنا ملا، اور نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ بسا ملا. اسی تو صرف اس واسطے لگے پڑتے ہیں. کسی نے کوئی ہوئے کہ جی ساری مخالفت واسطے آئے، اے ساری دھرتی ہے، میں کہا اے ساری دھرتی نہیں، کائنات ساری اللہ نے بنائی اپنے حبیب واسطے میں. بس ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب واسطے بنائی. جتنے حضور کے نام لیا جا رہا اس کو جگہ کرنا چاہیے. آج اگر شریعت
کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ فاروق اعظم نہیں کہنے بھی اگر کعبہ ہے کعبے کا کعبہ، آپ کی گلا کر رہے ہیں حضور کے سامنے ایسی ڈالیاں گلا۔ حضور نے فرمایا خلی عمر، فرمایا عمر رستہ چھوڑ دے۔ آج عبداللہ بن رواحہ دے شیروں کم کر رہے ہیں، میرے تلوار تیر کے نیزے بھی کم نہیں کرتے۔ اسی تو سنت ادا کرنے واسطے آنے ہیں، اور کی مقصد ہے حضور کا ذکر جناب کرنے واسطے آنے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ کوئی آگے جناب دائیں جانیں کہیں جانیں، کوئی آگے سیاست واسطے آ رہے ہیں کہ سیاست واسطے تو سیٹیں لے کے مسجد رحمت اللہ علیہ کے بوئے میں کھڑے رہنے، پھر کہنے جناب بتائیں آپ کو کیا چاہیے، سینٹ بھی دیتے ہیں سیٹیں بھی دیتے ہیں، اور میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بابا ہمیں بتا کر کے آئے ہمیں محمد نبی کا دین چاہیے۔ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ حضرت سعد بن ربیع 70 زخم لگے میدان احد۔ امام الانبیاء نے صحابی نے مجھے فرمایا پتہ چل جاؤ سعد بن ربیع کے سال سے، اور صحابی پہنچے کہ حضرت سعد بن ربیع اس طرح سانس لے رہا ہے جس طرح بھٹی جو دھواں باہر آندا، اس طرح سانس لے رہا ہے حضرت سعد بن ربیع۔ اور پہنچے انہوں نے کہا حضور کو علیہ السلام کہنے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع نے انہوں نے کیا جاتے امام الانبیاء کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، اور انہوں نے کہا کہے فاتا جدو کا حضور کچھ دن دسو جڑا میں تانوں دین پہنچایا اس کو تسی کیسا پایا؟ حضرت سعد بن ربیع نے عرض کی جا کر عرض کرنا حضور یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا، اور نے کہا ایک جا کے پیغام حضور دے غلاماں نوں میرا دے دینا۔ انہوں نے کہا کی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا جدوں بھی کوئی حضور دے غلاماں نوں آکھنا اگر ایک اکھ بھی جھپکتی ہوئی کہ کوئی حضور تک پہنچ گیا کہ اللہ قیامت والے دن اس کا ایک بھی قبول نہیں کرے گا، رب اللہ کو پوچھے گا تو تک جینا سا میرے حبیب تک کوئی پہنچے کہ میں؟ اس وقت تو صحابہ بیگانے ہو گئے 70 صحابہ وجینون وجھکا نفسینون نفس کا یا رسول اللہ ساڈا چہرہ تہاڈی چہرے تے قربان، یا رسول اللہ ساڈی جان تہاڈی جان تے قربان۔ اے کہنے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ دنیا تو جا رہے آخری سانس لے گئے، کیا جا کے صحابہ کو کہہ دینا کوئی ایک آنکھ بھی جھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اتنی دیر میں بندہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اور اعلیٰ میں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اتنی دیر میں امام الانبیاء خود تشریف لائے، حضرت سعد بن معاذ حضرت سعد بن ربیع کے زخمی جسم کے اوپر امام الانبیاء خود تشریف لائے۔ تو میں سعد سناؤ کیا حال ہے؟ حضرت سعد بن ربیع زخمی حالت 70 زخم لگے ہوئے، اپنے زخمی جسم کو گھسیٹا اور امام الانبیاء کے مبارک پاؤں وہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اپنا بھی شاہدہ ہے اس ناخن پاپر اتنا بھی مہینوں پہ ہے چرخے کو انفول۔ حضرت اعلیٰ حضرت فرمایا نا، اور جناب عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ جناب حضرت سعد بن ربیع نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر امام الانبیاء کے مبارک پاؤں پر رکھا اور حضور کی جانب دیکھ کر کہا یا رسول اللہ زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا سے جاؤں تو کیا ہو منم بہمی تمنا کے وقت جا سپردم پروڑے تو دید باشم تو درونے دید باشی۔ یا رسول اللہ زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بس یہی ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت بشر بن معرور حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، امام الانبیاء جیسے ہی قریب لائے لقمہ اس گوشت کا تو بکری کا جناب وہ بکری کی دستی بول اٹھی، انہوں نے کہا حضور مجھے نہ کھائیے گا میرے اندر زہر موجود ہے۔ حضرت بشر بن معرور لقمہ منہ کے اندر ڈال چکے تھے، جب پتہ لگ چکا اس کے اندر زہر ہے تو امام الانبیاء انہوں نے لقمہ باہر نہیں نکالا اور اسی وقت تڑپنے لگے، تڑپ کے جان دے دی۔ کسی نے کہا آپ نے لقمہ باہر کیوں نہیں نکالا؟ بشر بن معرور آپ کو پتہ لگ گیا تھا اس کے اندر زہر تھا۔ انہوں نے کہا میں امام الانبیاء کے سامنے بیٹھا تھا، اگر میں لقمہ باہر نکالتا کہیں حضور کی مبارک طبیعت پر ناگوار گزر جاتا۔ بشر بن معرور کو جواب دینا تو گوارا ہے، حضور کی طبیعت کی ناگواری قبول نہیں ہے۔ صدیوں بعد غلام ہے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہم صدیوں بعد غلام ہیں لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ہم حضور کا در چھوڑ کر کوئی اور بات کریں، ہمیں کوئی اور بات آتی نہیں ہے، ہمیں کوئی اور بات سنے گی نہیں۔ جو جناب یہ بات ہے نا بابا جی نے کہا چلو اسی گل کر دے حضور کا در چھڑ دے، یہ دین کی گل نہ کریے۔ فرمایا مولی خادم حسین جیسے کوئی رسا پاوے
جاوے پھر اس کو کسیٹے شروع کرے ملتان روڈ تو لے کے پھر اس کو چلدے چلدے پتوں کی پھر سائیوال پھر اگے جناب چیجا وطنی پھر اگے ملتان پھر اگے بہاولپور پھر جناب رہنجا خان پر میں اتنے تک گھسیٹا چلے پر میں میرے سر جناب جسم کی ہڈیاں بھی جناب گھس جان روڈ ہوتے ماس بھی اتر جاوے میرے ریڑھ کی ہڈی یا سر کی ہڈی رہ جائے تو کوئی میرے پوچھے کہ مولوی خادم ہون سنا تو میں آخا حضور دے نام سے تھوڑا ہو اگے لے چلو تھوڑا ہو اگے لے چلو تھوڑا ہو اگے لے چلو